مور جتنا زیادہ اب خوبصورت ہے، اس سے کئی زیادہ حسین جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ جس سے اللہ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اس کے بارے میں ہم آج آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے، بہت لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا، اور وہ اناج گندم تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس کے درخت کے قریب بالکل نہ جانا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، العرض کہ تم آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہ فرمایا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ اور ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور شیطان نے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور نے جواب دیا، میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم غیبہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا ایک آنکھ سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں ایسی 3 باتیں بتاؤں گا کہ تمہیں زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی باتیں سن کر مور نے لالچ میں آ کر کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ سب معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب اللہ کا حکم ہوا کہ اسے جنت میں رہنے دیا جائے، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اور وہ دونوں شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان یہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اسی طرح جنت میں ساری زندگی گزاریں اور ہمیشہ رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں پر بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو اب آب حیات حاصل ہوگی اور آپ دونوں جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو دل میں کچھ ہوا کہ ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، اور پھر اس کے بعد دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ان دونوں کو زمین پہ اتار دو، انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ جبکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جن خوبصورت پیروں پر چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لایا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو ڈال کر لایا تھا، اس سے اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو اور پھر مور